یہ سلطان مراد وہ ہیں جنہوں نے بیت اللہ کو آخری مرتبہ تعمیر کیا۔ حرم شریف کی دیواریں کمزور پڑ گئی تھیں، تو انہوں نے، وہ اب بھی ان کا خط موجود ہے، ہم نے دیکھا، انہوں نے خط لکھا، استفتاء لکھا تھا، اور ان کے مفتی تھے ابی سعود رحمۃ اللہ، جنہوں نے قرآن کریم کی بہت زبردست تفسیر لکھی ہے، بہت مختصر، لیکن ایک ایک فقرہ موتیوں کی طرح پرویا ہے انہوں نے۔ ابی سعود رحمۃ اللہ نے فتویٰ دیا تھا کہ بیت اللہ کو گرانا اور نئے سرے سے بنانا اب ضروری ہو گیا ہے، تو سلطان مراد نے بیت اللہ کو بنایا تھا، اور بیت اللہ پھر اس کے بعد شاہ فہد کے زمانے تک چلتا رہا ہے، اور شاہ فہد کے زمانے میں انہوں نے دوبارہ بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، اور پھر جب اس کی افتتاح کا وقت آیا اور اس کو کھولنا تھا دروازے کو، تو سلطان مراد کے زمانے میں اس کے دروازے کو کھولا گیا تھا، یعنی ایک جشن کہہ لیں وہ منایا گیا تھا، اور جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چابی دے کے گئے تھے وہ آگے بڑھے، بیت اللہ کا دروازہ شاہ فہد کے زمانے میں ساری چیزیں جب بن گئی، تو اب اس تالے کو اب کون کھولے؟ 400 سال پہلے تقریب ہوئی تھی، ظاہر ہے بیت اللہ کا دروازہ تو ہمیشہ ہی کھلتا رہتا تھا، اب بھی کھلتا ہے، تو وہ تقریب میں اب کون افتتاح کرے گا؟ تو وہ آئے اور انہوں نے آ کے دیکھا، اور کوئی آدمی، لائن لگی ہوئی تھی، پوری امت کے افراد بلائے ہوئے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ ابو الحسن علی ندوی کہاں ہے؟ تو بتایا گیا کہ حضرت رحمۃ اللہ کے متعلق وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں حرم کی سیڑھیوں پہ، بہت بڑھاپا ہو گیا ہے، کھڑا ہونا چلنا دشوار ہے۔ حضرت کو بلایا اور چابی پیش کی اور کہا حضرت بیت اللہ کو یہ آپ کو شرف حاصل ہے کہ بیت اللہ کو کھول۔ حضرت رحمۃ اللہ کو اتنا بڑا شرف اللہ نے دیا تھا، ہم بتاتے کہ وہ کتنی بڑی ہستی تھی، لیکن اس سے نہیں کہتے کہ اپنے مشائخ کی تعریف کرنا بھی در پردہ اپنی تعریف